أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله المولانا العظيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کہ ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو کہ اتارے گئے اللہ کی طرف سے قَالُوا أَنُؤْمِنُ تو وہ کہتے تھے کون؟ یہودی قوم بنی اسرائیل. جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اللہ کے اتارے ہوئی کتاب پر، اس کے احکام پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ تو وہ کیا کہتے؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ ہاں ہم نے ایمان لایا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا جو کہ ہم پر اتارا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ لیکن اس میں چالاکی کیا کرتے تھے؟ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ اس میں سے کچھ چیزوں کو مانتے تھے اور کچھ کو نہیں مانتے تھے. یعنی قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آیتوں کو نازل کیا اور جب کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آ گئی اور قرآن نازل ہو گیا، شریعت موسوی اس کے اندر جو ہے منسوخ بھی ہونے لگی. یعنی اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماتحت امت کو چلنا ہے، نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. یعنی ایک نبی کے بعد جب دوسرے نبی کے اوپر کتاب یا شریعت اتاری جاتی ہے تو پہلی شریعت منسوخ ہو جاتی. موسیٰ علیہ السلام پہ جو توریت اتاری گئی، اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن اتاری گئی، جبکہ توریت کے اندر قرآن کے نزول اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی تمام باتیں اس کے اندر توریت کے اندر موجود تھیں، اور جب قرآن اتارا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہو گیا، آپ خود تشریف لائے، جب ظاہر ہوئے تو تب ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نزول کو تو مانتے تھے لیکن اس کے اندر جو احکامات آ گئے، شریعت میں تھوڑی تبدیلی آ گئی، شریعت موسوی کو تھوڑا تبدیل کر کے قرآن کے احکامات کو ماننا ان پر جب لازم ہو گیا تو وہ یہودی علماء کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی. وہ تو بولتے تھے کہ ہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کی نازل ہوئی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو یہ احکامات ہے کہ توریت کی کچھ احکامات کو نہیں مانا جائے تو ہم وہ بات کو نہیں مانتے. یعنی کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. تو اس بات پر یہ آیت اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ لیکن اس میں سے کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے. بِمَا وَرَاءَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا جبکہ وہ حق ہے، وہ جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ توریت میں لکھے ہوا ہے نا بھائی، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ
جبکہ اس کے اندر موجود ہے وہ چیزیں، وہ باتیں. قل فلما تقتلون انبیاء، اور ان سے کہہ دیجئے کیا وہ انبیاء، یہ سب ان کے پاس توریت میں موجود ہے. ان سے یہ کہہ دیجئے کہ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، کیا ان لوگوں نے توریت میں یہ سب باتیں، اللہ کے احکامات توریت میں بھی تو تھیں، تو اس وقت پھر ان لوگوں نے انبیاء اکرام کا قتل کیوں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے. اے نبی تم کہہ دیجئے قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، ان سے پہلے والے انبیاء اکرام کو پھر کیوں قتل کیا بھائی؟ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے اور سچے مسلمان تھے تو پھر پہلے کیوں کرے قتل بھائی؟ اب تم جب یہ بات بتا رہے ہو کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، تو پھر پہلے جو انبیاء اکرام جو کہ توریت کو لے کر تمہارے اوپر اس کی شریعت تمہارے اوپر نافذ تھی، ان باتوں کو بتاتے تھے، تو ان کے منکر ہو کے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم مومن تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس جو ہے روشن کتاب لے کر کے آئے تھے نا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، لیکن تم نے کیا کیا؟ تمہارے دل میں کیا تھا؟ بچڑے کی پوجا، گائے کی پوجا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، لیکن تم نے کیا کیا؟ ادھر تو ایمان لانے کو اپنی سر تو ہلا دیا، ظاہر تو تم نے ظاہر کر دیا، لیکن تمہارا باطن کیا تھا؟ اس کے اندر شرک تھا، اور تم پوجا کرتے تھے، گائے کی پوجا، بچڑے کی پوجا. ثم استغفرتم العجل من بعد، اس کے باوجود اس کے بعد بھی وانتم ظالمون، اور تم کئے میں سے ہو گئے؟ ظالموں میں سے ہو گئے، اس لیے تم ظالموں میں سے تھے. خلاصہ تفسیر، جب یہود سے کہا جاتا ہے کہ تم ساری کتابوں پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم توریت کے ماننے والے ہیں، اس لیے قرآن کے صرف اس حصے کو مانیں گے جو اس کے موافق ہو. یعنی توریت کے اندر موافقت ہے اتنا ہی مانیں گے، باقی کو نہیں مانیں گے. یعنی اس کے خلاف مضمون کو ہرگز نہ مانیں گے. اس کی تردید میں یہ ارشاد ہوا کہ یہ مضمون بھی حق ہے، اور اس نسخ میں بھی توریت کی تصدیق ہے کہ توریت نے اس نسخ کی خبر دی تھی، اس نسخے کی. اور اگر تم توریت کی حمایت میں اس کے ناسخ قرآن کو نہیں مانتے اور اس نبی آخر الزماں میں یہ عیب نکالتے ہو کہ یہ توریت کے منسوخ کرنے والے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو نہیں مانتے، تو بتاؤ کہ ان سے پہلے جو پیغمبر توریت کی اشاعت و حمایت کرنے کے لیے آئے، انہیں تم نے کیوں قتل کیا؟ اب جب مانتے ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان احکامات کو، قرآن کے احکامات کو نہیں ماننے کے لیے کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے، تو تمہارے پاس جب انبیاء بنی اسرائیل آئے تھے اور شریعت توریت کی شریعت کو لے کر آئے تھے، تو اس کی حمایت کرنے کے بجائے تم نے ان کو قتل کر دیا. وہ تو ناسخ نہ تھے، اب تم ناسخ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو، بلکہ حامی تھے. نیز موسیٰ علیہ السلام تو خود توریت لانے والے ہیں، تم نے ان کی موجودگی میں بت پرستی کیوں کی؟ یہ تمہارے صرف بہانے ہیں. انکار کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم ضدی اور موروثی ظالم ہو. یہ یہودی جو ہیں ضدی ہیں اور ظالم ہیں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو کہ ہم نے جب جو ہے کوہ طور کو تمہارے اوپر مسلط کیا، مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا، جب کوہ طور کو اپنے اوپر مسلط دیکھے تو اس وقت کیا بولے؟
ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، بولے کہ ہم مان گئے، ہم جان لیے، ہم نے سن لیا، مان لیا۔ بقوت، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی تو وہ اس وقت کیا کہنے لگے؟ ہم مان لیا۔ جب دیکھے کہ پہاڑ آنکھ پر گر رہا ہے، سر پر گر رہا ہے، اس وقت بولے کہ نہیں نہیں ہم مان گئے، اے اللہ تیرے احکام کو مان لیا، ہم نے سن لیا، تیری آواز سن لی۔ ہاں، وہ آسینا، اور بعد نہ مانے، پھر یعنی سمیعنا بولے کہ سن لیے، وہ آسینا لیکن سن تو لیے، ظاہر میں بولے کہ مان لیا، سن لیا، وہ آسینا لیکن دل میں تمہارے کیا تھا؟ بچھڑا، پوجا، شرک، واسینا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور اس محبت سے، بچڑے کی محبت سے تم نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور یہ دل میں تمہارے بچڑا جو رچ بس گیا تھا اس کفر کے سبب، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم یہ دل سے جو مانتے ہو، دل میں ایمان رکھ کے بولتے ہو کہ ہم جو ہے اس حکم کو مانتے ہیں، اگر تم مومن تھے تو تمہارا دل کا ماننا کچھ اور تھا اور ظاہر کچھ اور تھا۔ تو یہ اگر تم مومن تھے تو پورا کیوں نہیں مانا؟ فرما دیا کہ برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ پورا تم نے کیوں نہیں مانا؟ پہلے یہود کی بے دینی کے چند عملی ثبوت دیے، اب توریت کے قبول کرنے کا قصہ سنایا جا رہا ہے، جس سے پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ توریت کی اول ہی سے منکر تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیو، تم توریت کے ملنے کا وقت تو یاد کرو کہ جب تم نے توریت کے ملتے ہی انکار کر دیا اور اس کے منوانے کے لیے طور پہاڑ اکھاڑ کر تمہارے سر پر، جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہ کر کے جب توریت لے کر کے آئے طور سینا سے، تو یہ جو یہودی ہے قوم بنی اسرائیل جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے جب ان کو ڈرایا اور جو ہے طور سینا کو ان کے اوپر لاد دیا، تو جب آنکھ پہ بلا آ کر گرنے لگی تو کہنے لگیں گے نہیں مان لیا۔ تو اس دن کو یاد کرو، تم پہاڑ کھڑا کیا تمہارے سروں پر شامیانے کی طرح کھڑا کر دیا گیا، اور اس حالت میں تم سے کہا گیا کہ قبول کرو اور سنو ورنہ پہاڑ گرتا ہے۔ تم نے یہ خطرہ دیکھ کر منہ سے کہہ دیا کہ سن لیا، کہا ہے وہ قالوا سمیعنا وعصینا، اور تم نے بولا کہ ہاں ہم نے سن لیا، لیکن اندر سے وعصینا نہیں، اندر سے منکر تھے۔ جب پہاڑ گرتا دیکھے، مسلط دیکھا تو کہا کہ سن لیا، مگر دل تمہارے ہاں کی طرح کھڑا کر دیا، اور اس حالت میں تم سے کہا گیا کہ قبول کرو اور سنو ورنہ پہاڑ گرتا ہے، تو تم نے یہ خطرہ دیکھ کر منہ سے تو کہہ دیا کہ سن لیا، مگر دل تمہارے اس وقت یہی کہتے رہے کہ نافرمانی کریں گے۔ چونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے، اس لیے تمہارے اس کہہ دینے سے ہی پہاڑ ہٹا دیا گیا، اور یہ کیوں نہ ہوتا، تمہارے دل تو پہلے ہی سے بچڑے کی محبت میں رنگے ہوئے تھے اور اس شراب سے مست و سرشار تھے، یہ سب حرکتیں اس نشے کی تھیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دو کہ اگر اسی کا نام ایمان ہے جو تم سے ایسی بری حرکتیں کرا لیتا ہے، تو اس ایمان کو
دور سے سلام، یعنی یہ تمہارا ایمان تمہاری کو ہی مبارک۔ اگر تم مومن تھے تو تم سے یہ حرکتیں کیوں صادر ہوئیں؟ اور جب تم نے توریت کو ہی اس مصیبت سے صرف زبانی مانا کہ دل سے، تو اگر آج قرآن کا انکار کرو تو کیا بعید ہے کہ تمہارا یہ کفر و انکار توریت ماننے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کفر کی محبت اب بھی موجود ہے، اور اس محبت نے اس لیے زیادہ اثر کیا کہ پچھلے کفر کی وجہ سے تمہارے قلب کی زمین پہلے ہی سے ہموار ہو چکی تھی۔ تو یعنی گویا کہ یہ جو یہودی ہیں، ان کے دلوں کے اوپر مہر کفر کی مہر جو لگ گئی تھی، تو یہ اندر سے یہ ان کے دل کا زنگ جو ہے چھٹ نہیں پایا تھا، لیکن بظاہر جو ہے یہ اپنی زبانوں سے اور اپنی حرکتوں سے تو ظاہر کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور جو ہے ہم اللہ کے احکامات کو، اس کے پیغام کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کا بباطن جو ہے سچ نہ تھا، یہ جھوٹے تھے، یہ منافق تھے اور یہ مشرک تھے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ایسے مشرکین کافرین سے محفوظ و معمون فرمائے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے شر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔